کیا سی پیک کی تعمیر سے مقامی لوگ مستفید ہو سکیں گے؟ نئی امیدیں، پہلی 2 روزہ بین الاقوامی گوادر ایکسپو کا آغاز۔ سی پیک سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا، وزیر اعظم۔ ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے گوادر کی ترقی، گوادر ایکسپو اور وزیر اعظم کا جو خطاب ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ بہت ہی عام گفتگو ہوگی ہماری۔ بنیادی طور پر وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی تقریر کے دوران جو کہ انہوں نے خطاب کے طور پر گوادر ایکسپو میں کی، وہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب سی پیک جو ہے پورے خطے کے لیے جو ہے بڑا فائدہ مند ہے، بہت بہترین ہے، اور جناب توانائی کے شعبے کے اندر پاکستان کو بڑی ترقی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فری زون کے خواب کو سچ بنانے والی بات کی، اور ظاہری بات ہے انہوں نے نون لیگ کی بھی تھوڑی مارکیٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو منصوبہ شروع کرتے ہیں پھر ہم اس کو ختم کر کے دکھاتے ہیں، اور خیر یہ ایک اچیومنٹ ہے، پورے پاکستان کی اچیومنٹ ہے، صرف نون لیگ کی یا گورنمنٹ کی اچیومنٹ تو نہیں ہے۔ پورا پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اور تمام طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح سے کوشش کی انٹیگریٹڈ کہ گوادر کو سکسیسفل بنایا جائے۔ سی پیک کو سکسیسفل بنانے کے لیے ایک کوشش، ایک کاوش ہے جس میں ملک کے انٹلیکچوئلز بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب گوادر اور سی پیک کی ڈیولپمنٹ سے بہت سارا روزگار ملے گا، اور مستقبل میں ہم بھی خواہش مند ہیں، خواہاں ہیں کہ ضرور جو ہمارے ملک کے نوجوان ہیں ان کو جو ہے وہ جلد سے جلد روزگار ملے۔ پاکستان کے اندر بڑا سیریس پرابلم ہے روزگار کا، اور خاص طور پہ جو مقامی لوگ ہیں بلوچستان کے، ان کو بھی موقع ملے تاکہ وہ پرسو کر سکیں اپنے کیریئرز کو، اپنے پروفیشنز کو۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہوں گے۔ تعارف چلوں، جناب سردار نزاکت صاحب، یہ ممبر کی سی سی آئی بھی ہیں اور ساتھ میں لیڈر بھی ہیں پیپل پارٹی کے۔ ان کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ جی سردار نزاکت صاحب، بنیادی طور پر آپ نے وزیر اعظم کے بیان کے متعلق بھی کچھ بات کرنی ہوگی، لیکن یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ پیپل پارٹی نے بھی ایک کردار ادا کیا تھا، اسی لیے میں نے آج آپ کو مدعو بھی کیا کہ بنیادی طور پر چین کے ساتھ یہ جو سی پیک پر ایک معاہدہ ہوا یا سی پیک کی جو منصوبہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ تمام پاکستان جو ہے وہ یکجا ہو کر پورے طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ سی پیک کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ علی ناصر، بات یہ کہ آج پاکستان کے اندر جو سی پیک کی بات ہو رہی ہے، میں اس کا کوئی کریڈٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کا، اس کا کریڈٹ پورے پاکستان کو جا رہا ہے اور پورے پاکستانیوں کو جا رہا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے، گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ میں اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہا۔ انفارچونیٹ کیا ہے کہ آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی جو ہم پروجیکٹ لگا رہے ہیں اس کو ہم کمپلیٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ میرے بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے کام بولنے چاہیے، آپ کی جو کمٹمنٹ بولنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر جب پرائم منسٹر صاحب کو شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ صرف مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں، وہ آپ کے بھی پرائم منسٹر ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، وہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے پرائم منسٹر ہیں۔ اس میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا حساس معاملہ ہے سی پیک کا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو۔ اچھا، جہاں انہوں نے گوادر کی بات کی، یہاں پر ایک اور اہم اور غور طلب بات بھی ہے۔ گلیات کی ترقی بھی بڑی ضروری ہے، کشمیر کے ساتھ ہی لگتے ہیں گلیات، آپ پتہ ہوگا اس بات کا، تو وہیں سے تعلق بھی ہے شاید خاقان عباسی صاحب کا۔ تو وہاں بنیادی طور پر گلیات کی آبادی بڑی ضروری ہے، کیونکہ گوادر تک کی تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن گوادر سے لے کر گلگت بلتستان تک بڑا لمبا فاصلہ ہے، اور رستے کے اندر کہیں ایسے نہ ہو کہ سرپاس ہو جائے گلیات، کیونکہ وہیں سے ہو کر ہم کبھی کبھار گلگت بلتستان اور کشمیر بھی جاتے ہیں۔ کچھ ریزرویشن ہمارے جو نادرن ایریاز ہیں ان کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، کچھ ریزرویشن ان کی موجود ہیں، آزاد کشمیر والوں کی، گلگت بلتستان والوں کی، پھر یہ جو ہمارا یہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس کے لوگوں کی ریزرویشن موجود ہے۔ آپ کو گوادر سے جوڑ دیا بھائی، اس میں ریزرویشن کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو روٹ کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشن موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں انٹرنلی ہمیں بیٹھ کے پرائم منسٹر پاکستان کو یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بیٹھ کے، جو وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ ساری چیزیں ریزالو کرنا چاہیے۔ نہیں، میں اس وجہ سے یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں بنیادی طور پر، دیکھیں ہمارا پروگرام تو پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں پہ بینیفٹس کی بات ہے نا، میں آپ کو یہ انشور کر رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ میں نے سی پیک کو بڑا ڈیپلی دیکھا ہے۔ سی پیک سے پاکستان کے تمام لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اکراس دی بورڈ پاکستان کے تمام ایراز اور پاکستان کے تمام ایراز کے لوگ سارے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، میں آپ کو بالکل انشور کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں گوادر میں،
تو میں نے کہا گوادر کا گلیات سے بھی کوئی لنک جوڑ دو, بالکل بنیادی طور پہ الٹرنیٹ روٹ پرووائڈ کریں نا. دیکھیں سر, الٹرنیٹ روٹ پرووائڈ کریں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو انٹرنیشنلی اب چائنا نے ون روڈ ون بیلٹ کی بات کی, اب وہ ایک اتنا اگر پوری دنیا کو لنک کرنا جا رہا ہے تو پاکستان اتنا تو کر سکتا ہے نا. ہمیں تو, ہماری تو امید ہی. میں چند لمحوں کے لیے آپ کو روکوں گا, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اب کو ہم جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم گوادر ایکسپو کے متعلق, وزیر اعظم کے بیان کے متعلق. لیکن بنیادی طور پر جو چیز مجھے چبھتی ہے یا جو چیز مجھے تنگ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب تو بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن گوادر کو پھر ان علاقوں سے بھی جوڑا جائے پاکستان کے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں. وزیر اعظم کا اپنا علاقہ یعنی گلیات, وہاں سے بھی گوادر کو جوڑا جائے. گلیات کیا ہے؟ یہ مری اور یہ سارے جو آپ گھوڑا گلی وغیرہ آپ سنتے ہیں نام, نتھیا گلی تو کے پی کے میں چلا جاتا ہے, تو ان کے ساتھ بھی جوڑیں. یہ بہت وسیع علاقہ ہے اور ہمارے دیکھنے والے تو ملک کے دیگر علاقوں سے دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ اسی لیے ہم نے آج سردار نزاکت صاحب کو بھی دعوت دی ہے جو کہ ممبر ہیں KCCI کے, پیپل پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. تو بنیادی طور پہ سر بات جو میں آپ سے کر رہا تھا اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ گوادر کا بینیفٹ پورے پاکستان کو ملنا چاہیے. گوادر کے پرابلمز کو ہم نے ڈسکس کیا ماضی کے اندر بھی, لیکن گوادر کی کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ گوادر کی کنیکٹیوٹی پھر پاکستان کے تقریباً ہر علاقے سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو جو ہم جتنا یہ کام بتا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی یہ تو سارا کریڈٹ پرائم منسٹر پاکستان اپنے کھاتے میں لے رہے ہیں. جب سابق پرائم منسٹر پاکستان آصف علی زرداری صاحب چائنا کے ویکلی منتھلی دورے کرتے تھے تو لوگ پتہ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی لوگ کہتے تھے کہ چائنا کے اندر یہ اپنا کوئی بزنس ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. لیکن یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کہتے تھے, لیکن آج لوگ اس چیز کو, آج پاکستان کے اندر وہ تجزیے چینج ہوئے نا, وہ جتنی باتیں تھی وہ ساری چینج ہوئی ہے. آج پاکستان کے تجزیہ کار, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے, لیکن ہم آصف علی زرداری صاحب کا کریڈٹ پورے پاکستان کی نیشن کو کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان تھے, وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر تھے, ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان آرمی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان کے تمام اداروں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. جہاں پہ آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کی بات کی, انفارچونیٹلی پرائم منسٹر پاکستان تو اتنے معصوم بنے ہوئے ہیں, وہ تو خود بھی کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہوں ہی نہیں. تو بھائی پرائم منسٹر نہیں ہو تو کس حیثیت میں جا کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو میاں نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے. میاں نواز شریف صاحب نے معصوم شکل بنائی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جب سے میں اترا ہوں تو پاکستان کے سارے پروجیکٹ بند ہو گئے. سر دیکھیں میں آپ کو پوری دنیا میں, دیکھیں میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا, لیکن جس طرح پاکستان کے اوپر آج قرضے چڑھے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بن رہا ہے, تو یہ بھی تو پھر کریڈٹ انہی کو جاتا ہے نا, میاں نواز صاحب کو. آج سرکولر ڈیٹ کو یہ ختم کر کے اپنا کریڈٹ لیتے تھے, تو آج سرکولر ڈیٹ کی کیا پوزیشن ہے کوئی نہیں بتا رہا. ان کے وزیر خزانہ جا کے پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل میں لیٹ گئے, تو یہ ساری چیزیں بھی انہی کے کریڈٹ میں جاتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے کہ سارے علاقوں کو, میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں کہ آزاد کشمیر میں 1300 سے 1500 میگا واٹ ہم لوگ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے. آزاد کشمیر کے لوگوں کی 350 سے 400 میگا واٹ ضرورت ہے, وہ یہ پوری کر کے نہیں دے رہے. وہاں پہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, گلگت بلتستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو پھر کس طرح آپ ان لوگوں کو سیٹسفائی کر سکیں گے کہ جی ہم یہ سارا کر رہے ہیں, سی پیک کا لالی پاپ ان کو دیں گے؟ ان کو ڈیفینیٹلی آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. پاکستان وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کی آپ نے روڈ کی بات کی تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو اپنے جو والد ہیں ان کے نام پہ جو روڈ ہے, میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ وہ تو ٹھیک کر دے کم از کم, جو مظفر آباد کو بھی لنک کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی پرائم منسٹر پاکستان کو میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ان چیزوں کے اوپر بھی غور کیا جائے. چلیں یہ تو ایک آپ نے, میں کہوں گا ظاہری بات ہے, یہ کہنے والی بات آپ نے کہہ دی, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب شاید خاقان عباسی صاحب اس کے اوپر توجہ دیں. میرے علم میں جتنا کچھ ہے میں اتنی بات کر سکتا ہوں. بنیادی طور پر آج جو
جو خوش آئند بات ہے، چلیں اس پر تھوڑی مثبت بات کر لیتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جو فری ٹریڈ زون وغیرہ، فری زون وغیرہ یہ سب ڈیولپ کیا، یہ تو ایک مثبت چیز ہے، دنیا کو ایک اچھا پیغام جا رہا ہے. اس کے اوپر تو کوئی مثبت بات کی جا سکتی ہے. اور وزیر اعظم جو فخریہ طور پر یہ بات کر رہے ہیں، لیٹس گیو ہم دا کریڈٹ فار اٹ، لیٹس گیو آور سیلز کریڈٹ فار اٹ. اچھا ہوتا کیا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر، جو ایک گورنمنٹ اگر اوباما نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوا تھا، تو اگر جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے اگر ٹرمپ اگر اس کو اسی پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں، تو ٹرمپ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ میرا کریڈٹ ہے، صرف پاکستان کے امریکن کو مجھے کریڈٹ دینا چاہیے. ان میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اوباما نے لگایا تھا، وہ گورنمنٹ آف امریکہ نے لگایا تھا اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر جرت ہونی چاہیے. میں میاں نواز شریف کریڈٹ چاہ رہے ہیں کہ یہ مشرف صاحب کو کریڈٹ مل جائے. میں میاں نواز شریف صاحب کو سب کو ملنا چاہیے. جس نے جو کام کیا پاکستان کے اندر، میاں نواز شریف صاحب نے ملتان میں کھڑے ہو کے یوسف رضا گیلانی صاحب کی موجودگی میں ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ یہ پروجیکٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے لگایا تھا اور آج ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. جب تک یہ سائن نہیں ہوگا پاکستان کے اندر، یہ 21ویں صدی چلیں پھر تھوڑے چپتے ہوئے سوالات کے جوابات بھی دیں. بنیادی طور پر دیکھیں بہت دفعہ گوادر کا فیتا کٹا ہے. اوپننگ سیرمنی اس ایک اوپننگ سیرمنی میں مشرف صاحب بھی موجود تھے، ایک اس زمانے کے جہاز رانی کے وزیر بھی شامل تھے. وہ فیتا کٹا 2005-06 آئی ڈونٹ نو، آئی کینٹ ریکال، لیکن 10 سال سے زیادہ ہو گیا. گوادر سٹینڈ سٹل پہ تو نہیں ہے، لیکن پروگریس ہے سلو. آپ کے خیال سے کیا پروگریس فاسٹ کرنے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے؟ چلیں سولوشن پہ بات کر لیتے ہیں. کیا کریں جس سے پروگریس فاسٹ ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کے اندر 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو موجودہ دور کے اندر ایک سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان آرمی نے بالخصوص بلوچستان کے اندر جو کام کیا، میں پاکستان آرمی کو بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. آج یہ جو نواز شریف گورنمنٹ میں جو ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ریٹائر ہو کے وہ سیکیورٹی کونسل میں ان کی اپائنٹمنٹ ہے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، جس طرح وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے انہوں نے قومی جنرل جنجوعہ صاحب نے جس طرح لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو مین سٹریم میں شامل کروایا، یہ ساری چیزیں اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. پاکستان تبھی ترقی کرے گا علی بھائی جب تک پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر اس میں اپنا شیئر ڈالیں گے، پاکستان کو سٹیبل کرنے میں رول ادا کریں گے، اور پھر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نیشنل ایشو کے اوپر، انٹرنیشنل ایشو کے اوپر تمام لوگوں کو ایک ساتھ ہونے چاہیے. سیاسی اختلافات پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو دوسرے کو اس کا کریڈٹ کسی صورت نہیں ملنا چاہیے. آج پاکستان کے اداروں کو جس طرح کریٹیسائز کیا جا رہا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ نہ چھیڑیں آپ، نہیں مجھے بالکل چھیڑ دیا آپ نے تو پھر میں آپ کو بتا میں رہا ہوں، آپ کے 5 سال کا احتساب شروع کر دوں گا، معاشی احتساب. دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آج اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ایک انڈین جرنلسٹ یہ پوچھتا ہے کہ پاکستان آرمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ آن کرتے ہیں کہ بھائی یہ میری آرمی ہے، اس کو میں آن کرتا ہوں، اس کی خوبیاں خامیاں میری خوبیاں خامیاں ہیں. تو پاکستان کے اندر جب تک ہم پاکستان کے لیے سوچیں، بھائی 21ویں صدی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، ہمیں پاکستان کے لیے سوچ کے آگے چلنا ہے. چلیں یہ this is something positive that you said, it's good. لیکن مین ایم یہ ہے کہ اس طرح کی جب تقریب ہوتی ہے تو کیوں نہ اچھا لگے کہ سارے ہی لوگ وہاں جمع ہو جائیں. آپ بھی تو ان کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب گوادر پورٹ کے اوپر جناب والا ایکسپو سے خطاب کر رہے ہیں تو ان کی اپریسیشن تو پھر اوور آل ہونی چاہیے نا. ان تالی بجانے والوں میں تمام لوگ ہونے چاہیے. اگر یہ سابق پرائم منسٹر پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہر آدمی کو کریڈٹ دینا چاہیے. سابق پرائم منسٹر پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کو، راجہ پرویز اشرف صاحب کو، جمالی صاحب کو، یا اس سے پہلے کے جو پرائم منسٹر پاکستان کے اندر پریزنٹ ہیں ان کو بلاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے تو ہمیں خوشی ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے سی پیک پوری دنیا میں آج جو پاکستان کے دشمن ہیں، ہندوستان اگر سب سے زیادہ ہندوستان کو کوئی چیز کھٹکتی ہے تو سی پیک کھٹکتا ہے، کیونکہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے، پاکستان کے نہیں بلکہ اس خطے کی گیم چینج کرنا والا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے.
یہ کریڈٹ بھائی پاکستان کو جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا بلکہ پورے پاکستان کو جاتا ہے. میں بھی اسی چیز کو آگے چلاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے, پاکستان کے چاروں صوبوں کو جاتا ہے. جو ریزرویشن ہیں لوگوں کی ہوتی ہیں, بلوچستان والوں کی ہیں, بلوچستان کا جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے, ان کی بڑی ریزرویشن ہے اس کے حوالے سے. لیکن یہ ریزالو ہونی چاہیے, بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, کس طرح ہونا چاہیے, اس کا روڈ میپ کیا ہے. اگر کہیں سے کوئی اس کو ٹرن دینا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. میں تو یہی اسی چیز کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گوادر ایکسپو ہو رہا ہے, فری ٹریڈ زون کھول رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, گوادر آف دا فیوچر, یہ وہ بہت ساری باتیں تمام لوگوں کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کا بینیفٹ ملک کے ہر حصے کو پہنچائیں نا. آپ دیکھیں, میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں اس کا انٹری پوائنٹ ہے گلگت بلتستان. آپ مجھے بتائیں اس وقت اکنامک بینیفٹ کتنا ڈرا کرے گا گلگت بلتستان. ان مانیٹری ٹرمز تو مجھے پتہ نہیں کہ ان مانیٹری ٹرمز کتنا ڈرا کرے گا. ابھی وہاں پر کتنے ترقیاتی منصوبے لگ رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک بات, گوادر کو جب آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو گوادر کو کسی چیز سے جا کے جوڑیں گے نا, اکیلے گوادر کو تو نہیں چھوڑیں گے. اکیلے گوادر کو نہیں, اور پھر اس کے بینیفٹ تو پورے پاکستان میں جانے چاہیے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. اس اکنامک بینیفٹ کو اگر میں نے سپریڈ کرنا ہے, اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم 3 کوریڈور بناتے ہیں, ایسٹرن, ویسٹرن, سینٹرل. چلو جی مان گئے 3 کوریڈور تیار ہو گئے. ان میں سے سارے کوریڈور چاہیں آپ یا نہ چاہیں تینوں جا کے وہاں گلگت بلتستان میں ملیں گے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کشمیر سے بھی گزریں گے. یہاں پر میں نے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے, لیکن مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک پس آئیں گے اور اس بڑی اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ گوادر سے جب یہ لنک جائے گا تو پھر رکے گا کہاں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں گوادر کے متعلق, بات کر رہے ہیں سی پیک کے متعلق. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب سردار نزاکت صاحب ممبر ہیں KCCI کے اور اس طرح کے موضوعات کے اوپر بڑی گرفت رکھتے ہیں. جناب سردار نزاکت صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ بڑے جذباتی بھی ہو گئے تھے اور اس کے مختلف ڈائمنشنز کے متعلق بات کر رہے تھے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ایک اچیومنٹ ہے, ہم آگے بڑھے ہیں, لیکن ابھی ویژولز بھی ہمیں دکھائی دے رہے تھے. ایک مثبت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت ہے کہ وہاں پر فری زون کی بھی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ گوادر ایکسپو کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. بزنسز وہاں پر جائیں گی, فلرش کریں گی. لیکن لیٹس سے آئی ٹیک یور پرسپیکٹیو, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سالوں کے اندر گوادر جو ہے وہ ایک شہر کے طور پر, باقاعدہ شہر کے طور پر, ہسلنگ بسلنگ میٹروپولس کے طور پر ابھر کے سامنے آئے گا؟ کتنے سال لگیں گے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا ایٹموسفیئر فراہم کرتے ہیں گوادر کے اندر. اگر ہمارے 2-3 چیزیں ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے, پاکستان کے اندر اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے ایشوز اگر اسی طرح سسٹین ہو گئے, پاکستان کے اندر ہم دنیا کو یہ انشور کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم پاکستان ایک سیو اینڈ ساؤنڈ ایک کنٹری ہے اور پاکستان اکانومیکل آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے جو بزنس کمیونٹی ہے, بالخصوص جو پاکستانی کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی, اگر ان کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوئی تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے 5-10 سالوں میں گوادر ایک اچھا شہر بن جائے گا, اور نہ کہ صرف اچھا شہر بنے گا بلکہ ایک اکنامیکل ہب بن جائے گا. دیکھیں یہ بات سننے میں بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کبھی کبھار برا مان جاتے ہیں, میں لیکن انالیسس ضرور کرتا ہوں. دیکھیں میرے ذہن میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کب وہاں جائے گی, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کب ہوگی. ٹو بی ویری فرینک, یہ ہونے کے لیے مین پاور کی بھی ضرورت ہے, بہت ساری ملٹیپل ضروریات ہیں. اٹ ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ, جس کے معنی یہ کوئی بھی انڈسٹری, آپ بھی بزنس مین آدمی, کوئی بھی انڈسٹری وہاں شفٹ کرے گا تو اس سے پہلے اس کو پورے طور پر انفراسٹرکچر بھی چاہیے, ہیومن ریسورس بھی چاہیے, ساری فیسلٹیز بھی چاہیے, پھر ہی وہ وہاں پر شفٹ کرے گا اور پھر فلرش کرے گا, یا پھر صرف ٹریڈنگ ہوگی. کیونکہ اگر آپ اس کو پورٹ کے طور پر ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ایک آلٹرنیٹ پورٹ آ گیا آپ کے پاس. مینوفیکچرنگ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ کی, تو اس میں تو ٹائم لگے گا, ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم 20 سال 15-20 سال تو لگیں گے اس میں.
جہاں تک آپ ٹریڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ٹریڈنگ کے لیے ہم اچھا ایٹماسفیئر اور مینوفیکچرنگ کے لیے بھی اگر ہماری گورنمنٹ اگر سنجیدہ، اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اگر سموتھلی اپنی پاور جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو شفٹ کرے گی، اگر وہی گورنمنٹ ان کی پالیسی کو جس طرح انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی کو ٹو کیا، یہ جو برا نہ ماننا، ایک بات بولوں، ایسے ہی چلتا رہے گا جیسا چل رہا ہے، نہیں میں بہتر نہیں ہونے والا، مطلب آپ لوگوں نے امیدیں خواب وغیرہ دکھا دیے، اگر ہوا اگر مگر چھوڑ دیں۔ دیکھیں میری سن لیں، اگر پاکستان سسٹین نہیں کر پائے گا اگر پاکستان نے ہنگامی بنیاد کے اوپر اگر سٹیپ نہ لیے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، آپ وہ تو دیکھیں نا۔ اچھا معذرت، ہمارے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پر براہ راست جو ہیں کوئی صاحب موجود ہوں جو گوادر ایکسپو میں، تو ہمیں وہاں کی صورتحال بتائیں، اتفاق سے کچھ جو ہے وہاں پر سگنلز کا ایشو ہے۔ خیر یہ بات ہم کرتے ہیں بنیادی طور پر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبل، دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دیتا ہوں، چلیں جیسی تیسی ہو رہی ہے نا گروتھ، ایسی ہی ہوگی۔ اب پورٹ قاسم، چلیں آپ تو سیاسی شخص ہیں نا، آپ تو ساتھ میں سیاست بھی مکس کر کے بول رہے ہیں اور اگر مگر لگا رہے ہیں، میں اگر مگر نہیں لگاتا، سیدھی بات کرتا ہوں۔ اگر مگر تو ڈیفینیٹلی ہے نا، اگر چیزیں میری سنیں نا، اگر چیزیں آپ ٹھیک کرنے پہ آئیں، پاکستان کے اندر دیکھیں ٹھیک کیا کرنا ہے، 1970 میں خواب دیکھا پورٹ قاسم کا، ایک مثال دیتا ہوں پاکستان کے اندر، ایک مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر اے پی ایس کا واقعہ ہوا پشاور میں، تو پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، انہوں نے ہمت کی، تو آج پاکستان کے اندر 70% جو دہشت گردی ہے وہ نیچے آئی ہے۔ یہ آپ چیز مانیں گے؟ پاکستان کے اگر پاکستان کے ادارے، پاکستان کے سٹیک ہولڈر اگر کرنا چاہیں، اور میں کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے بھائی، اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہوتا ہے دنیا کے اندر، جب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں سری لنکا کا کیا حال تھا، وہاں پہ ایل ٹی ٹی نے سسٹم سارا خراب کیا ہوا تھا، ایسے ختم ہو گیا۔ سٹیپس لینے ہوں گے آپ ہنگامی بنیاد کے اوپر۔ دیکھیں ہماری اکانومی ایک یہ سمجھ لیں آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایشو فرق ہے نا، دیکھیں پورٹ قاسم، میں 70 کی دہائی کا پورٹ قاسم کا پروجیکٹ ہے، آج آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ دل سے بتانا، دل سے بتانا، دیکھیں ادھر ادھر کی وہ میں جانتا ہوں بات آپ کی، آپ بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، لیکن مجھے بتائیے گا پورٹ قاسم مکمل ہوا؟ نہیں ہوا، صاحب کا خواب تھا، ویسے ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا سردار شوکت پپلزئی صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے اور میں اب ان کو ویلکم چاہوں گا شو میں۔ سردار صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ سردار شوکت پپلزئی صاحب، پہلے تو حالات بتائیں، حالات زار تو میں نہیں کہوں گا، لیکن حالات بتائیں گوادر کے، اور پھر خاص طور پہ آج بتائیں کتنا خوش آئند ہے گوادر ایکسپو کا جو انعقاد ہے۔ علی بھائی آپ کے ساتھ گوادر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ دنیا نے اس پہ نیگیٹیوزم کیا، لیکن آپ کی اور میری جنگ چلتی رہی۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی سن لی، اس خطے کی سن لی، ہمارے صوبے بلوچستان کی سن لی، اور صرف گوادر ایکسپو کی میں بات نہیں کروں گا، میں گوادر پورٹ کی جو بیسک انوگریشن تھی، وہ جو بزنس سینٹر ہے، وہ آج الحمدللہ وزیر اعظم نے اس کی انوگریشن کر دی۔ جی، اور مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے آپ کے نزدیک؟ بہت خوشائن ہے، اور دیکھیں کہ چائنا نے اسپیشلی چابہار پورٹ کے سی او جو ہے وہ بھی آئے تھے، تو یہاں سے جو ایک اپریہنشن تھا ہماری بزنس کمیونٹی میں یا نیشنل لیول پہ کہ چابہار پورٹ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک دشمن اس کو یوز کرے گا، یا چابہار پورٹ جو ہے وہ ہمارا کمپیٹیٹر بنے گا، تو وزیر اعظم نے اور جنرل یہاں جو ویو تھا وہ یہی تھا کہ چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ جو ہیں یہ دونوں سسٹر پورٹس ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے نزدیک جو ہے، اچھا وزیر اعظم نے جو خطاب کیا اس کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں گے، اور ان کی سنجیدگی کتنی زیادہ لگی آپ کو گوادر کے منصوبے کے متعلق؟ دیکھیں وزیر اعظم کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ سنجیدہ ہوتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے جو ہمارے سرکاری احکام ہیں کہ وہ ان کے احکامات کو کتنا سپیڈ سے آگے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بڑی اچھی بات کی، ایک چیز ان کی مجھے آج بہت پسند آئی جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے لیڈرز کو کرنا چاہیے تھا، کہ انہوں نے کہا کہ جی ایکول پارٹنرشپ ہوگی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پہ نہ ڈیپینڈ کرے کہ ہر چیز میں فیڈرل گورنمنٹ 100% وہ سپورٹ کرے گی، اور پھر پروونشل گورنمنٹ خود بھی ذمہ داری لے کہ وہ 50% پارٹنر بنے، تاکہ ان کو بھی گردن میں رہے کہ یہ ان کا بھی پیسہ لگا، اور اگر نقصان ہوگا تو ان کا نقصان ہوگا۔ Do you think that this fishing village will now evolve into becoming an industrial and economic hub? انشاءاللہ میں ایک بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو ہمیشہ غور سے سنتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کے دیکھنے والے بھی سنیں گے،
It's an old saying that if you don't organize yourself, somebody is going to organize you. آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں نااہلیت تھی یا پروفیشنل میں نااہلیت تھی، وہ ختم ہو گئی. اب وہ چائنا آرگنائز ہمیں کرے یا ہمارے اپنے لوگ آرگنائز کریں، الحمدللہ علی بھائی میں بڑا پراؤڈلی یہ بول رہا ہوں کہ ہم لوگ آرگنائز ہو گئے اور گوادر چل پڑا، اور انشاءاللہ یہ فیوچر ہے. یعنی آپ اتنے زیادہ پازیٹیو ہیں آج کی اس تقریب کے بعد؟ جی الحمدللہ، میں ہمیشہ پازیٹیو رہا ہوں، لیکن یہ سپیڈ سمجھے ٹربو ہو گئے ہم لوگ. اچھا، اب جو ہے وہ ایک چیز ویسے بھی ایک جنرل ایٹیٹیوڈ اور کیا کہتے ہیں ایک جنرل جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسی ہے اس وقت گوادر کے اندر؟ کیا وی آر گوئنگ بیونڈ ریئل اسٹیٹ؟ آپ نے دیکھا ہے وہاں پر کہ انڈسٹریلسٹس بھی آنا شروع ہوئے ہیں، کوئی مینوفیکچررز وغیرہ بھی انٹرسٹڈ ہیں بزنس لگانے میں؟ دیکھیں یہ بالکل آئے ہیں آج ماشاءاللہ. میرے اپنے ساتھ تقریباً ہمارے اپنے ممبرز اور دوسرے 52 لوگ آئے جو سب بڑے بڑے کاروباری ہیں. کیوں نہیں آئیں گے؟ لیکن اب ذمہ داری جاتی ہے صوبائی اور فیڈرل جو ادارے ہیں جن کا کام ہے بزنس پروموٹ کرنا، جن کا کام ہے کہ وہ سپورٹ اسسٹ کریں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اور کچھ فیکٹریز نے بننا شروع کر دیا ہے یہ گوادر فری زون میں. آج میں نے خود دیکھا ان کو، جس میں سی فوڈ میں بھی ہیں، آئرن میں بھی ہیں اور دوسری چیزوں میں بھی ہیں. اچھا، یہاں پر سردار شوکت پوپلزئی صاحب ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو پروونشل گورنمنٹ آئی ہے اس کے پاس خیر وقت تو بہت کم تھا، ابھی تو چند دن ہی ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ کوئی ریزالو دکھائی دے رہا ہے جو نئے چیف منسٹر بنے ان میں، اور کوئی ان میں ڈرائیو اور ویگر ہے اس منصوبے کو اور تیز آگے لے کر چلنے کی؟ بالکل کرے گا وہ. میں اچھی بات نہیں پبلکلی بولوں، لیکن میرے چھوٹے بھائی اور بچوں کی طرح ہیں وہ. ان کو بالکل وہ بڑوں کی سن رہے ہیں. آج بھی میری جب ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کس سپیڈ سے جانا ہے، میں جاؤں گا، میرا اور کوئی کام نہیں ہے. اونلی آئی وانٹ دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان، اینڈ ڈیولپمنٹ آف بلوچستان مینس ڈیولپمنٹ آف گوادر. بڑی اہم آپ نے بات کی ہے. یہاں آپ کا بہت بہت شکریہ سردار شوکت پوپلزئی صاحب. جب آپ واپس آئیں گے تو ہم کوئی ایک پروگرام باقاعدہ طور پر کریں جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں کا کیا کیا دیکھا آپ نے، کیا کیا چیزیں وہاں پر آن ڈسپلے تھیں. سردار نزاکت صاحب، فیو سیکنڈز، سم لاسٹ ورڈز آن دس ایشو. دیکھیں، آپ نے چیف منسٹر بلوچستان کی بات کی. پچھلے دنوں وہ کراچی آئے ہوئے تھے جی، ہماری بھی ان سے ملاقات ہوئی، ہم ان سے بیٹھنے کا اتفاق ہوا. لیکن جس طرح وہ بندے میں کرنٹ ہے اور وہ جس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آنے والی گورنمنٹ بھی اسی طرح کا کوئی سیٹ اپ بنا کہ اسی طرح کے ینگ لوگ جو تھوڑے سے لوئر مڈل کلاس ہیں، اگر تھوڑے سے آئیں اور پاکستان کے اندر اگر بلوچستان کے اندر کام کریں گے تو بلوچستان کی ترقی انشاءاللہ ہوگی اور بلوچستان کی قسمت چینج ہوگی. آپ کا بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب، آپ شو پر ہمارے ساتھ ہوئے. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.